السلام علیکم تمام دوستوں کو جو آج یہاں پر بڑے شارٹ نوٹس پر تشریف لائے. میں پاکستان اوورسیز کمیونٹی گلوبل کے پلیٹ فارم سے آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آج یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہونے کا مقصد آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت اوورسیز پاکستانیوں کا ایشو ہاٹ ایشو ہے پاکستان میں، کیونکہ پہلی دفعہ پاکستان کی حکومت اوورسیز پاکستانیوں کو ڈیو نیشنلز کو الیکشن لڑنے کا حق دینے جا رہی ہے. اس کے لیے میں سب سے پہلے اپنے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں، پھر ہم بتائیں گے کہ ہمیں کیوں ضرورت محسوس ہوئی کہ ہم میڈیا کے اوپر آ کر اپنی بات آپ تک پہنچائیں. میرا نام میاں طارق جاوید ہے اور پاکستان اوورسیز کمیونٹی گلوبل جو اس وقت 87 کنٹریز میں کام کر رہی ہے، میں اس کا چیئرمین ہوں. میرے ساتھ رائٹ سائڈ پہ فہد انعام، یہ ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں. پلیٹ فارم سے میں یہاں پہ حاضر اس لیے ہوا ہوں کہ اب چونکہ پاکستان کے اندر یہ اس چیز کے اوپر بحث شروع ہو گئی ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ان کے اوپر سے غداری کا لیبل ختم کر کے ان کو وفادار لوگوں کی صفوں میں کھڑا کیا جائے. پہلے ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ جب بھی ہم یہاں آ کر کسی کورس میں یا کسی پلیٹ فارم پر بولنے کی کوشش کرتے تھے تو وہ ہمارے اوپر ہمیں مشکوک نظروں سے دیکھا جاتا تھا کہ جی آپ کی شاید اس ملک کے ساتھ وفاداریاں نہیں ہیں. میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں بسنے والے پاکستانیوں سے زیادہ اوورسیز پاکستانیاں اس پاکستان کے وفادار ہیں. جب بھی پاکستان کو ہماری ضرورت پڑی ہے کسی مسئلے کے اوپر بھی، یہاں پہ جب بھی پاکستان جب آپ نے قرض اتارو ملک سنوارو اسکیم جب شروع کی تھی، اس وقت بھی اوورسیز پاکستانیوں نے اپنی تمام جمع پونجی پاکستان کے بینکوں کے اکاؤنٹوں کو بھر دیا تھا، یہاں جمع کرا دی تھی. جب یہاں پہ کوئی زلزلہ آ جاتا ہے، کوئی طوفان آتا ہے، کوئی ڈیم کا مسئلہ ہوتا ہے، ہم سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. اور ان سب سے بڑا جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان چل ہی اوورسیز پاکستان کے ریمیٹنس کے اوپر چل رہا ہے. اتنا بڑا ریمیٹنس ہم ہر سال پاکستان کو جنریٹ کر رہے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ یہاں پہ جن لوگوں کو جمہوریت کے لیے تغمات دیے جاتے ہیں ان میں ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اوورسیز پاکستانیوں کو بھی نومینیٹ کرنا چاہیے کہ ہم پاکستان کے لیے ان لوگوں سے زیادہ قربانی دے رہے ہیں. ہم تارکین وطن ہوئے ہیں لیکن ترک وطن نہیں ہوئے. ہم وہاں پہ رہ کر صرف ہمارے دلوں میں جذبہ پاکستان کا ہے اور ہم یہاں پر پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارے جو مین مقصد ہے اس دفعہ پاکستان آنے کا، کرونا جیسی وبا جب پوری دنیا میں جس نے اپنی دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا اور پوری دنیا میں ایک پینک پھیلا ہوا تھا اور اوورسیز پاکستانی بے یار و مددگار تھے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں نہیں تھے، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ساتھ والی کنٹری میں کیا ہو رہا ہے. جو ڈیولپ ملک تھے جن کو اپنی ترقی پہ بڑا ناز تھا، ان کے بھی میڈیکل سسٹم ہیلتھ سسٹم اس بری طرح متاثر ہوئے کہ انہوں نے مزید پیشنٹس کو لینے سے انکار کر دیا. اس صورت میں اس ٹائم پہ ہم نے پاکستان اوورسیز کمیونٹی گلوبل کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا اور دن رات محنت کر کے جہاں جہاں اوورسیز پاکستانیوں کو مسائل تھے، جہاں ان کو فوڈ کی ضرورت تھی، جہاں ان کو ہماری رہنمائی کی ضرورت تھی، جہاں ان کو پاکستان کی ایمبیسیوں میں کونسلیٹ کے ساتھ ضرورت تھی، وہاں ہمارے چیپٹروں نے دن رات کام کیا اور ان کو ریلیف دلایا. لیکن انتہائی بدقسمتی کے ساتھ میں یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جب وہ اوورسیز پاکستانی پاکستان آئے تو یہاں ان کے ساتھ وہی سلوک کیا گیا جو ہمیشہ کیا جاتا ہے. ان کو جو کوارنٹین میں جو رکھا گیا ان کے بہت زیادہ کرائے ان سے لیے گئے، بلیک میں ان کو چیزیں فروخت کی گئیں اور جو ٹکٹ 70,000 روپے کی تھی ایک سائیڈ کی، وہ ٹکٹ ہمیں 4-5 لاکھ روپے کی لے کے اوورسیز پاکستانیوں کو یہاں آنا پڑا اور یہاں سے جانا پڑا. لیکن
اوورسیز پاکستانیوں کی اس کے باوجود محبت اس ملک سے ختم نہیں ہوئی. ہم نے اپنی جدوجہد جاری رکھی اور میں نے پاکستان میں آ کر تمام اپوزیشن کی پارٹیز کے ہیڈ اور میڈیا مالکان اور حکومتی پارٹیز کے لوگوں کے ساتھ میں نے رابطہ کیا اور میں نے ان سے اپنی گزارشات ہم نے ان کو پیش کی. وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا تاکہ آپ کے علم میں آئیں کہ ابھی کچھ دوست موجود بھی تھے کچھ پریس کانفرنس میں. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا جو سب سے پہلے اسلام آباد پریس کلب کا جنہوں نے ہمیں موقع دیا کہ ہم آ کر اپنی بات کر سکیں. اس کے بعد میں سینیٹر رحمان ملک صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے ہمارے ان مطالبات کو اجاگر کیا اور ہمارا ساتھ دینے کا وعدہ کیا. میں سینیٹر میاں عتیق کا بھی شکریہ ادا کروں گا, انہوں نے بھی ہمارا ساتھ دینے کا وعدہ کیا. پھر میں اپوزیشن لیڈر عوامی آفتاب شیر پاول صاحب سے میں نے ملاقات کی. ان سے میں نے ریکویسٹ کی کہ جو بل اب اسمبلی میں آئے گا اوورسیز پاکستانیوں کے حق میں, تو آپ اس لیے اس کی مخالفت مت کیجیے گا کہ یہ پی ٹی آئی کی حکومت لے کے آ رہی ہے. آپ اس کی اس لیے حمایت کیجیے گا کہ آپ اوورسیز پاکستانیوں کی حمایت کریں گے تو اس کے بدلے میں اوورسیز پاکستان میں آپ کے جو پختون بھائی ہیں وہ بھی آپ کو اپریشیٹ کریں گے اور آپ کے لیے آپ کا ووٹ بینک میں اضافہ ہوگا. اسی طرح عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ شیخ رشید صاحب کے ساتھ میں نے ملاقات کی. ان سے بھی یہی میں نے گزارشات کی. انہوں نے بھی اپنے مکمل تعاون کا ہمیں یقین دلایا اور کہا کہ وہ اوورسیز پاکستانیوں کی جو جائز ہمارے مطالبات ہیں اس کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور پارلیمنٹ میں وہ اس کے اوپر آواز بھی اٹھائیں گے اور ساتھ بھی دیں گے. رحمان ملک صاحب نے ایک قدم آگے بڑھ کر جو جو بل پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے منظور کیا ہے اس میں ایک قدم آگے بڑھ کے انہوں نے کہا کہ جو شک حکومت پاکستان یہ لگا رہی ہے کہ جی جو بندہ الیکشن جیت جائے گا وہ اپنی نیشنلٹی وڈرا کر دے, تو انہوں نے کہا تو ہماری پارٹی اس پہ ہم اصرار کریں گے کہ ان کو اپنی نیشنلٹی بھی جو ہے نا وہ بھی وڈرا نہ کرنی پڑے. تو ہم نہایت شکر گزار ہیں اپوزیشن لیڈرز کے. میری ابھی ملاقاتیں جاری ہیں, میں اسلام آباد ابھی کچھ دن اور ہوں, اس کے بعد میں سندھ بھی جا رہا ہوں, بلوچستان بھی جا رہا ہوں, کے میں بھی میں جا رہا ہوں تاکہ جب یہ اوورسیز پاکستانیوں کا بل پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے تو یہ اتنی اکثریت کے ساتھ پاس ہو کہ اس کی مخالفت میں 0.0 ووٹ آئے, تو اس میں ہمارے سینے جو فخر سے پھول جائیں گے اور ہم پاکستان کی ترقی میں آگے بہت محنت کر رہے ہیں اور ہم اور بڑھ چڑھ کر اس کی ترقی میں حصہ لیں گے. اس میں اب جو یہ آپ سب لوگوں کو بھی میں یہ ساری گزارشات پیش کروں گا, لیکن ایجنڈے کے طور پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا. اس کے بعد جو دوست کوئی سوال کرنا چاہے تو اس کا بھی انشاءاللہ جواب دیا جائے گا کہ پارلیمنٹ کے اندر جس طرح آپ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کی تیاری کر رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان کے اندر پارلیمنٹ میں ایک ایسا بل لے کے آئیں جس میں اوورسیز پاکستانیوں کو الیکشن نہ لڑنا پڑے, کیونکہ جب ہم یہاں پہ آ کے الیکشن لڑنے کی تیاری کریں گے تو پھر بھی ہمیں سالوں پہلے آنا پڑے گا اور یہاں آ کے حلقے بنانے پڑیں گے. اور آپ دوست جو میڈیا کے دوست ہیں وہ اس حقیقت سے باخبر ہیں کہ پاکستان میں حلقہ بنانا کس قدر مشکل ہے. تو کوئی ایسا قانون لایا جائے, کوئی ایسا بل پیش کیا جائے, آئین میں تبدیلی کی جائے کہ ہمارے لیے مخصوص نشستیں جو تناسب ہمارا بنتا ہے پوری دنیا میں, جہاں پاکستانی تعداد میں بہت زیادہ ہے وہاں اس تناسب سے سیٹوں کا کوٹا مقرر کیا جائے تاکہ ہم الیکشن لڑنے کی جو دوڑ ہے اس میں ہم شامل نہ ہوں اور ہم ان پارٹیوں کے بھی محتاج نہ ہوں جن کو ہمیں کروڑوں روپیہ رشوت دے کر اور کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کر ہمیں الیکشن جیتنا پڑے. ایک تو یہ میڈیا کے لیے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے اس مسئلے کو آپ اٹھائیں گے کیونکہ آپ ہماری آواز ہیں. اگر آپ ہماری آواز اٹھائیں گے تو یہ عواموں میں اور اس جگہ پہ بھی سنی جائے گی جہاں سے اس ملک کے فیصلے کیے جاتے ہیں. دوسرا
دوسرا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے اوورسیز پاکستانیوں کو پچھلے الیکشن سے پہلے ووٹ کا حق دیا تھا، اور وہ ووٹ کا حق پیپروں میں تو ہمیں دے دیا ہے، لیکن اس پہ امپلیمنٹ آج تک نہیں ہو سکا، اس لیے کہ کچھ پارٹیوں کے مفادات ہیں، کچھ پارٹیوں کو لگتا ہے کہ دوسری پارٹی کے لوگ تعداد میں زیادہ ہے، تو وہ اگر ہر حلقے میں 2-2 4-4 ہزار ووٹ ڈالیں گے تو یہاں ان کی سیٹوں میں رزلٹوں میں فرق آنے کا اندیشہ ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو ووٹ کا حق ہمیں سپریم کورٹ نے دیا ہے اس پہ فوری طور پر عمل درآمد کیا جائے، اور پاکستان کچھ ایسا میکنزم بنایا جائے کہ پاکستان کی ایمبیسیوں کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں، ہم ایمبیسیوں میں جا کے ووٹ ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ یا آج کل تو آن لائن کا زمانہ آ گیا ہے، جب ہم ویب مینار پہ 200 کنٹریز کے ساتھ ہم میٹنگز کر سکتے ہیں، بزنس میٹنگ کر سکتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں ووٹ ڈال سکتے؟ تو کوئی ایسا میکنزم بنائے تاکہ ہمیں ووٹ ڈالنے کا حق دیا جائے۔ تیسرا جو سب سے اہم مسئلہ ہے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے، جو ہم میں سے 99% لوگوں کو یہاں پہ جس مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ ہے ہماری پراپرٹیز کے اوپر قبضہ۔ اس کے بعد جو پاکستانی تھوڑے سے ویل سیٹل ہوتے ہیں تو وہ یہاں پہ آ کے کڈنیپ ہو جاتے ہیں، لا اینڈ آرڈر کا یہاں پہ مسئلہ ہے۔ اور ابھی آپ نے دیکھا کہ ریسنٹلی جو موٹر وے پہ جو واقعہ ہوا، اس میں ہماری ایک اوورسیز بہن کے ساتھ ریپ کیا گیا، اور حکومت پنجاب نے جس طرح اس کو ہینڈل کیا، جس طرح انہوں نے اس انویسٹیگیشن کا رخ، اور سیاسی پارٹی کے لوگوں نے بھی اس کا چینج کرنے کا کوشش کی کہ وہ CCPO کی طرف لے کر گئے کہ جیسے CCPO صاحب کو ہم چینج کر دیں گے تو مسئلے کا حل ہو جائے گا۔ میں نے اور میری تنظیم نے لاہور میں پروٹیسٹ کیا ہے، لبرٹی چوک میں، اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے، کہ ایک ایسا قانون پاس کیا جائے کہ ایسے درندہ سخت لوگوں کو جو بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، جو خواتین کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ان کو عبرت کا نشان بنائیں، ان کو سرعام پھانسیوں کے اوپر لٹکائیں، تاکہ ہمارے بچے جو پاکستان آنا چاہتے ہیں وہ اپنے آپ کو محفوظ تصور کریں، اور پاکستان میں وہ یہاں پر آ سکیں، اور یہاں پر آ کر وہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری جو بچے ہیں وہ اس ملک کے ساتھ اپنا رشتہ نہ توڑیں۔ اس لیے وہ اس وقت جو ہماری فیملیز اور جو بچے ہیں وہ ڈرے ہوئے ہیں کہ پاکستان میں لا اینڈ آرڈر جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو میری گزارش ہے حکومت پاکستان سے کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اسپیڈی کوڈ بنائیں، جس میں 3 مہینے کے اندر آپ فیصلہ کریں۔ اگر اوورسیز پاکستانی 1 مہینے کے بعد واپس چلا جاتا ہے تو پھر آپ ان کو موقع دیں کہ وہ آن لائن یا اسکائپ کے ذریعے یا ویب کے ذریعے وہ اپنی ہیئرنگ وہاں سے بیٹھ کے کر سکے، وہ اپنا وکیل وہاں سے کر سکے، تاکہ اس سسٹم کو اس قدر فاسٹ بنایا جا سکے کہ اوورسیز پاکستانی سمجھے کہ یہاں پہ اب ہمارا حق ملنا شروع ہو گیا ہے۔ 22 ارب جو ریمیٹنس ہم بیچتے ہیں، اس ملک کی ترقی میں ہمارا سب سے زیادہ ہاتھ ہے، تو پھر جو ملک ہمیں 3 ارب دیتے ہیں تو ہم ان کے آگے لیٹ جاتے ہیں، ان کی شرائط بھی مانتے ہیں، ان کے آگے گھٹنے بھی ٹیکتے ہیں۔ تو اگر ہم اوورسیز پاکستانیوں کو تھوڑی سی عزت دیں، رسپیکٹ دیں، ان کی حفاظت کریں، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اتنا اوورسیز پاکستان میں انویسٹمنٹ لے کے آئے گا کہ ہمیں کسی ملک کی طرف 2-4 ارب ڈالر کو دیکھنے کے لیے یا لینے کے لیے ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ اور چوتھا جو اہم جو مسئلہ جس کی پاکستان کو بھی ضرورت ہے وہ یہ اوورسیز پاکستان کے اندر اور غیر ملکی انویسٹر، بڑی بڑی کمپنیز پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتی ہیں، بجلی کے پروجیکٹ میں آنا چاہتے ہیں، وہ یہاں پہ ریل اسٹیٹ میں آنا چاہتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں جیسے آپ کو پتہ ہے ریل اسٹیٹس میں بہت کام ہو رہا ہے، اور پاکستان میں بھی گھروں کی ضرورت ہے۔ جیسے ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے 50 لاکھ گھر بنانے کا جو خواب ہمیں دیا ہے عوام کو، وہ ابھی تک تو
اس پہ کام ہو رہا ہے لیکن نظر نہیں آ رہا. تو اگر ہم ان انویسٹروں کو یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو جائیں کہ پاکستان ایک محفوظ ترین ملک ہے اور آپ اس کے ساتھ نہ پاکستان میں آپ سے کوئی سیاستدان کمیشن مانگے گا، نہ کوئی بیوروکریٹ آپ سے رشوت مانگے گا، اور نہ ہی لا اینڈ آرڈر کا آپ کے لیے کوئی مسئلہ ہوگا. وہ انویسٹر پاکستان اوورسیز کمیونٹی گلوبل کے پلیٹ فارم سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، اور اگر ہمیں یقین دلایا جائے تو ہم ان کمپنیز کو، ایک کمپنی تو اسپین کی آپ کو پتہ ہے کہ بڑے بڑے سٹور اس نے یہاں پہ آ کے بنائے، وہ ہمارے دوست ہیں، وہ ہمارے کہنے پر یہاں پہ آ کے انہوں نے یہ انویسٹمنٹ کی ہے، تو وہ آ بھی گئی ہے. اس طرح کے بہت بڑی بڑی چینز ہیں جو یہاں پہ آنا چاہتی ہیں، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ جب وہ یہاں پہ آتے ہیں تو وہ ڈر جاتے ہیں اس سسٹم کو دیکھ کے، اس نظام کو دیکھ کے، یہ لا اینڈ آرڈر کے مسئلوں کو دیکھ کے، تو وہ پھر واپس جا کے یہاں آنے کا نام نہیں لیتے. اب ہم ان کو یقین دلا رہے ہیں کہ اس یہ ملک آپ کے لیے محفوظ ہے، یہ ملک ایماندار لوگوں کے ہاتھ میں ہے.